تھے اور ایک زندگی مرنے کی بات تھی. مرنے سے پہلے کی زندگی عارضی ہے, فانی ہے, وقتی ہے, ختم ہونے والا ہے. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ آخری سال کس کا ہے. کیوں آخری سال جو چل رہا ہے کسی کو یہ پتہ نہیں کہ آخری سال کس کا ہے, آخری مہینہ کس کا ہے, آخری رات کس کی ہے, بلکہ آخری سانس کا بھی پتہ نہیں. مرنے سے پہلے بات کی زندگی وہ 100 سالہ زندگی نہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں سال نہیں. وہ زندگی کی انتہا اللہ نے لکھی نہیں. وہ زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں. ایک فرشتہ بیٹے کی شکل میں ایک جانور لے کر آئے گا اور بیچ میں کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ کان کھول کر سن لو, آج موت کو موت آ گئی, اور اس مہندی کی شکل جانور کو ضبط کر دو. وہ اربوں کروڑوں سال زندگی وہ ہمیشہ کے لیے, اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہو. اور اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں, دنیا کے لیے نہیں بھیجا, آخرت کے لیے بھیجا. اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا. دنیا کے لیے نہیں بھیجا, آخرت کے لیے بھیجا. اللہ پاک کلام پاک کو خود فرماتے تھے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. ایمان والے کا مقصود آخرت ہی ہوتی, دنیا نہیں ہوتی. اور دنیا کی محنت آخرت میں نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ نہیں جانا ہے. مزے کی حالت اللہ ہم سب کی حفاظت سنائے گا. جب موت کا فرشتہ آئے گا اور روح کو قبض کرے گا, اس وقت آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ جس لائن پہ چل رہا تھا وہ کامیابی والے تھے کہ ناکامی والے تھے. اور پھر قبر کا مرحلہ ہے. جب سے دنیا بنی ہے لوگ رہے تو وہاں ادھر رہ رہے ہیں, عالم برزخ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قبر یا جنت ہے یا دوزخ ہے, مٹی کا کڑا, مٹی کا ڈھیر نہیں ہے. ابھی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. تحقیقات کو گزر کے ہمارا دل یہ نہیں کہتا کہ تم نے بھی جانا ہے, تم نے بھی مرنا ہے. اتنے لوگ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے وہ چلے گئے. اور ہمارا جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے پتہ لگتا ہے کہ بچہ آنے والا ہے, لیکن دنیا سے جاتا ہے تو 9 سیکنڈ بھی پتہ میرے نہیں کی جا رہا. صرف بوڑھے نہیں مرتے ہیں, جوان بھی مرتا ہے. صرف بیمار نہیں مرتے ہیں تو مریض بھی مرتے ہیں. اور یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارا سامان نہیں ہے, یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے, یہ
یہ ہمارا سامان نہیں ہے، ہمارا کارخانہ ہے، ہماری کوٹھی ہے، ہماری دکان ہے، ملازمت ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، یہ ہمارے سامان ہے ہی نہیں۔ جب دنیا سے جائے گا تو یہ کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جائے گی، نہ اپنی کوٹھی کو، نہ مکان کو، نہ دکان کو، نہ ملازمت کو، کوئی بھی چیز ساتھ لے کے نہیں جائے گی۔ جس طرح دنیا میں ننگ آیا ہے اس طرح دنیا سے ننگا ہی جائے گا۔ تبلیغ کی محنت اس لیے ہے کہ جہاں اصل جگہ ہے اس کے لیے محنت کرو۔ ایمان والے کا گھر جنت ہے، دنیا نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے باہر ملکوں میں ہمارے بھائی مزدوری کے لیے جاتے کہ نہیں جاتے؟ مزدوری کرنا جاتے کہ نہیں؟ وہاں شہر سے باتیں کرتے ہیں یا کماتے ہیں؟ اور کماتے پھر کہاں بھیجتے ہیں؟ ایک ساتھی نے کہا کہ سخت ترین گرمی ہے، آگ برس رہی ہے، تھوڑا آرام کو بھی کر لیتے اللہ کے بندے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ بھی ہے جو ویزا میں لے کر کے آیا ہوں یہ قرض لے کر آیا ہے، اور اگلی بار میں اپنے علاقے میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ کرایہ کا گھر ہے، میرا اپنا مکان نہیں ہے، اور میں نے اتنے بیٹے ہیں ان کی شادیاں بھی کرانی ہیں، ان کو دور میں آرام کیسے کریں؟ تو وہی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آرام نہیں کر رہا ہے، بقدر ضرورت کمائی تو ضرور کر رہا ہے لیکن اس کی فکر کہاں ہے؟ اپنی جہاں رہ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان والا دنیا میں رہ رہا ہے، بچوں میں رہ رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، گانے بھی مان والا اس کی سوچ عادت بھی ہوگی کہ میری سب سے بڑی ضرورت قبر میں ہے۔ مطلب پوچھیں گے میں رب کو کہا میرا رب کو کس میں یقین تھا، اس کا جواب دینا ہے، اس کے لیے غلط ہے۔ ماں دینوں کا من نبیوں کا، یہ تین سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن میرے دوستوں وہ محنت کر رہے ہیں، جس طرح وہ باہر گھومتے رہتا ہے لیکن محنت کر رہے اپنے مقام کے لیے، اپنے بیٹوں کے پاس بھیجتا ہے، گھر کے بھیجتا ہے، کبھی اس کے لیے گھر خریدی، کبھی اس کے قرضے میں واپس کرا دیا۔ اسی بنیاد پر دین دیا گیا ہے۔ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، مرنا ہے ہمارے جانا ہے، جتنا لوگ میں جانا چل رہا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں کب جانا ہے۔ وہ شادی کا کارڈ تقسیم کر رہا ہے اور کفر کا کام دکان پہ پہنچ چکا ہے، پتہ نہیں منصوبے میں چکر بڑھا رہا ہے، اور یہاں اس کا نام اسرائیل کو دے چکا ہوں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ایک نبی کو کوئی اللہ نے دنیا کی محنت کے لیے دی۔ اتنی عجیب بات ہے، تیسری بات ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ایسے ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ امت کو اپنی قوم کو
دنیا کی جنت کی بھی نہیں آخرت میں یہ دنیا ضرورت حاجتیں پوری کرنے کی جگہ ہے. ہم انسان ہیں, ہمارے ساتھ ضرورت حاجت لگی ہوئی ہے اور اس کو پوری کرنے کا حکم بھی ہے. پیسہ پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی تھی اور اب جتنے پریشان ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پیسہ پوری کرنے میں لگے. پیسہ پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی اور اللہ پیمانے پر پیسہ سے پوری ہو. اللہ پوچھیں گے جنت کو اور کچھ مانگو تو وہ حرام ہوں گے کہ کیا چیز مانگو. جب سے دنیا بنی ہے ایک بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیسہ پورا ہو. سکندر اعظم مسلمان بادشاہ تھا, پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی. مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے لے کے جانا ہے قبر میں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالیں. اس لیے کہ پوری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو کر میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں. ایک آدمی کی خواہشات پوری دنیا کو نہیں کرتے. آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. جنت سے دنیا میں بھیجا تو اس کی انسان کی فطرت بنے اس کی خواہشات صرف جنت میں کرتے. جنت کے سوائے اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. ابھی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آ جائے, یہ خواہش پوری ہوگی. میں کبھی پورا نہ ہو جاؤں تو خواہش پوری ہوگی. میں کبھی بیمار نہ ہو جاؤں تو خواہش پوری ہوگی. تو سب خواہشات جنت میں پوری ہوگی. جو خواہش پوری کی جنت میں اس کو پوری ہوگی. اس کے لیے میرے دوستوں کے بزرگوں دعوت تبلیغ کی محنت اس لیے ہے, نکلنا بھی اس لیے ہے, نکالنا بھی اس لیے ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرے جانا ہے اور کہ بڑی بڑی باتیں ہیں. ایک دن نے مقرر کیا 50,000 سال پہلے اور اس میں اللہ رحمت خود حساب لینے والے ہوں گے. ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا, بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. عمل نامے بھی تقسیم ہوں گے جنت میں اور دوزخ میں. عمل دونوں جائیں گے. اس دن بھی جن لوگوں نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری اللہ کو راضی کر کے گئے تو 50,000 سال کا دن ایسے بولنے کا ایسے بچوں کی ضرورت کا سوچتے پڑتے. اس کے سارے میں کسا پھر پوری سرات ہے, 1500 سال کا راستہ ہے. جہنم کے اوپر کچھ نہیں, یا تو بجلی کی طرح کام کرے گا یا گر کے ملتے کسی گرے گا یا اوپر کے اوپر کچھ نہیں. پھر آگے آگے کا جب کھانا جنت ہے. جن لوگوں نے احکامات والی زندگی گزاری, اپنی منچاہی زندگی گزاری, اللہ کو راضی کر کے گئے تو ان کی جگہ بہت سی اور جنت کا نام سنا ہے. جنت میں کیا ہو؟ جنت کو وہ ٹائم کے الگ رہتے ہیں کہ کبھی کسی نے سنی نہیں, کسی نے دیکھی نہیں, کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, کبھی سوچ میں نہیں آئی. سب سے آخری قیدی جو دوزخ سے نکلے گا, اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں لوگوں سال گزارے. ایک ذرا ایمان لے کر گیا اس کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملی. ایک کامل ایمان والے کو کتنا کچھ ملے. ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی, کبھی موت نہیں آئے گی.
ہمیشہ کوئی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں ہے۔ کوئی چاہتا ہے دنیا میں کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہوں؟ بولو بھائی، داڑھی کو کیوں کالا کرتے؟ بولو بھائی، یہ بھی جوان نظر آؤ، یہ بوڑھا نہیں ہے۔ جنت میں کبھی اس کا تصور نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جوان ہوگی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، اور کوئی کلینک نہیں ہوگا، لیبارٹریاں نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوان ہوگی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، ہمیشہ کی خوشی، کبھی غم کا تصور نہیں ہوگا، ہمیشہ نیند ہوگی، کبھی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جتنی محنت کریں ہم اللہ کی مہمانخانے پہنچ جائیں۔ یہ پورے بہت بڑی قسم کے سکون ہوگی۔ ایک پورا دنیا میں دکھا دے، ایک پورا پوری نہیں، ایک پورا تو سورج کی روشنی ختم کر، مردے سے بات کرے گی تو مردہ زندہ ہو جائے، کہ کڑے سمندر میں ڈوب دے گی تو شہد سے زیادہ نیچے ہو جائے، اور بہت ساری بڑی صفات ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈی کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نکالتے ہیں۔ میرے دوستوں کو یہ رسمی باتیں نہیں، پکی چکی بات یاد ہے کہ نبی نے فرمایا۔ اللہ اور اس سے سب سے بڑی نعمت ان ساری چیزوں سے، محلات ایسے ہوں گے، ایک دن سونے کی ہوگی، ایک دن چاندی کی ہوگی، اور 11 مشق زکوٰۃ کا ہوگا۔ اور اس سے بھی سب جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بڑی نعمت حضرت صحابہ کرام ان سب ملاقات ہوگی، سیدنا ابو بکر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مفہوم ہے کہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسانات کیے سب کا بدلہ چکا چکا ہوں، اور ایک ابو بکر کو بدلہ قیامت میں اللہ سے دعا ہوگا، ان سے ملاقات ہوگی۔ ہجرت کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین سب مل کر یہ فیصلہ کیا، نعوذ باللہ، اس آدمی کو قتل کر۔ 100 اونٹ تھے، جناب کوئی اس کو زندہ پکڑ کے لائے یا اس کو قتل کر۔ ہجرت میں جا رہے ہیں پیدل، تو کبھی وہ بکر اللہ حضور پاک سب سے آگے نکل جاتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے، کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب میں پیچھے چلتا ہوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے تو کوئی اور اٹھتے کوئی ادھر سے کوئی دشمن حملہ نہ کرے، آپ پر حملہ کرے، پھر میں آگے ہو جاؤں، اگر کوئی حملہ کرے تو مجھ پہ کرے، جب میں آگے چلتا ہوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے آپ پر کوئی حملہ نہ کرے۔ ان سے ملاقاتیں ہوئی، سیدنا عمر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور جس راستے پہ چلتے تھے شیطان بھی اس راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اتنی بڑی بات ہے، وہ کون سی ہستی ہوگی؟ ممکن نکیل سے پوچھیں گے مر ربوں کا تو یہ صرف عمر ہوں گے، وہ اس کو بولتے رب ہی اللہ، اور ان کے نکیل کو ہاتھ سے پکڑیں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب ہو۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے بھیجا ہے یا اس کو تو ہمارے وطن بھیجا۔ اللہ نے اتنی وجاہت اتنی اس کو دی۔ جب ایمان لائے اللہ کے نبی نے اسپیشل اس کی دعا مانگی، اور جب ایمان لے کر آئے تو اللہ کے نبی بہت خوش، سارے صحابہ بہت خوش۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے حبیب سے پوچھ لو کہ عمر لوگوں کی اسلام لانے پر بہت خوشی کر رہے ہیں، زیادہ خوش ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کیا رسول اللہ سلام کہہ رہے ہیں
اور میرے حبیب سے پوچھ لو عمر کے ایمان لانے کو زیادہ خوشی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی. تو جبریل صاحب نے کیا کہا؟ یہ سننے کی بات. یا رسول اللہ زمین والے اپنی خوشی نہیں منا رہے ہیں, یہ محمد کے اسلام لانے پر آسمان والے وہ خوب خوشیاں منا رہے ہیں. ان سے ملاقاتیں ہو گئی, کیا منظر ہوگا. جنت کی زمین ہوگی, جنت کی نعمتیں ہوگی, اور سیدنا عمر کے ساتھ ملاقاتیں ہوگی. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری اور وہ سارے منافقین کے نام بتائے تھے اور فرمایا تھا کسی کو نام بتانا نہیں. جو ہمارا دونوں خلاف خلیفہ بنے 22 لاکھ مربع مل کے خلیفہ تھے. اللہ کے نبی نے زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری دی. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا, میں نے جنت دیکھی, بہت عالیشان, بہت خوبصورت, اور مجھے کہا گیا کہ ایک پولیس کی نوجوان ہے اس کا ہے, تو میں نے سمجھا کہ یہ جنت میری. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں چلنے لگا اس کے بعد جانے کے لیے تو مجھے بتایا گیا یہ تیرا نہیں ہے, یہ سیدنا عمر ہے. دنیا میں اللہ کے نبی اس کو بشارت دے رہے ہیں تو جنت کی بشارت بھی ملی ہے, تو یہ بھی فرما رہے ہیں. اس کے باوجود ابو سعید خدری صاحب فرماتے ہیں اے ابو سعید میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ منافقین کا نام مجھے بتا دے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے. اتنی بشارت کے باوجود اتنا ڈر رہا ہے, یہ ایمان کی امتحان ہے. یہ میرا نام تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتلا دیا. میرے دوستوں صحابہ کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی, اور اس سے بڑی نعمت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی, اور اس سے بھی بڑی نعمت امام الانبیاء جب چاہے ملاقات ہو. تو اس دنیا کی کیا حیثیت, ساری دنیا خطے میں دیکھے ایک حضور کو تم ایک نظر سے دیکھنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. میرے دوستوں کو بزرگوں انبیاء علیہ السلام آئے, وہ سارے کون کی بتا دیے اے اللہ کے بندے تمہاری محنت کا میدان یہ دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. آخرت کی تیاری کر لو, اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہو. اللہ ہو اس کا اللہ کا دیدار ہوگا. سیدنا علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے 18 سال. ایسی بیماری آئی جیسے مریض نے پہلے کسی کو آئی ہے, بیمار میں ملی. اللہ نے صحت عطا فرمائی. تو کسی نے بیماری کے دنوں کے تو تکلیف کا ذکر کیا تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری کے دوران جو سکون جو اطمینان مجھے حاصل تھا ابھی صحت کے زمانے میں وہ کہاں. تو پوچھنے والا حیران ہو گیا, حضرت اب تو ایسے بیمار ہے, اتنی سخت بیماری تھی, اتنی آپ کو تکلیف تھی. تو کیا فرمایا کہ عرش عظیم سے روزانہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایوب تمہارا کیا حال. اس پوچھنے میں جو مجھے سکون عزت مزہ ہوتا تھا ابھی صحت کے زمانے میں کہاں. وہ تو عرش عظیم سے پوچھتے تھے اور سارے پردوں کے اندر سے پوچھتے تھے. جنت میں اللہ رب العزت سامنے پوچھیں گے تمہارا کیا حال. ہمارے دور کا میدان یہی ہے, ہمارے مقابلے کا میدان یہی ہے. ہم دور میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کا دور ہے, دکانوں کا, فلیٹوں کا, مارکیٹوں کا, چیزوں کا, آخرت کو بھول گئے. کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لیتے ہیں,
کہ میری سے اچھی گاڑی دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کے اچھی کپڑے دیکھ لیتے ہیں تو پوری سے اچھی کپڑے یہ تو بہت غریب آدمی ہے, کپڑے ایسے کر دیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آج کل جتنی پریشانی ہماری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کوئی شوق کو پورے کرنے میں لگے. آج ہمارے گھر بھی چیزوں سے بڑھ گئے اور بازار بھی بڑھ گئے, ہمارے گھر بھی سامان سے خالی بازار بھی. ہمارا سرمایہ آباد ہے, مانگ نہیں, چیزیں نہیں ہے, سامان نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, ہمارا سرمایہ آباد ہے. اللہ کے جتنے باتیں ہیں قرآن حدیث میں وہ امان کے ساتھ 100 جگہ قرآن میں کتنے جگہ اللہ نے وعدے کیے ہیں ایمان. پوری دنیا جتنے پہاڑ ہے وہ سونا بن جائے, ایک آدمی کو مل جائے, خدا کی قسم اس کا اللہ کا وعدہ نہیں. اللہ کا وعدہ امان پر ہے, چیزوں پر نہیں ہے, سامان پر نہیں ہے. ابھی ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جانا ہے, دنیا فانی ہے, کہاں رہنا ہے, یہ ہم سب کہتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت کس کو پڑے گی؟ بولو. واقعی دنیا فانی نظر آ جائے اور آخرت واقعی کہ وہ باقی ہے اور وہ ہماری جگہ ہے, کیونکہ مومن کی جنت یہ بقدر ایمان, یہ سمجھ کس کو ہے کہ یہ ایمان کی قوت سے, ایمان ایک نور ہے, ایک روشنی ہے. جب وہ کامل ہو تو اس آدمی کو جس طرح دنیا کی چیزوں میں نفع نقصان نظر آتا ہے اس کو اعمال کے اندر نفع نقصان پر نظر آتا ہے. اس کو اللہ کے راضی ہونے میں سب کچھ نظر آتا ہے, اللہ کے حق عدالت میں سب کچھ نظر آتا ہے. پھر وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا مقصود اللہ ہی بنے, وہ اللہ کو مقصود بناتا ہے. ایمان والے کی سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کے ساتھ ہوتی ہے. کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. مطلوب بھی اللہ ہوتا ہے, محبوب بھی اللہ بن جاتا ہے. ہر حال میں, ہر کام میں, ہر بات میں, دیکھنے میں, سننے میں, بولنے میں, دینے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے. دنیا کو نہیں دیکھ رہی, دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا, ہر حال میں یہ دیکھ رہا کہ میرا رب راضی ہو رہا ہے, اسے راضی ہو. اس لیے میرے دوستوں میں انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہی محنت فرمائی, اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر انہوں نے بھی یہی محنت فرمائی. جو جناب رسول اللہ وہ اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی, یہ ہم سب کا عقیدہ ہے, ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں, آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. اور جس طرح رسول پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. اس طرح یہ امت آخری امت ہے. اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی. قیامت جو قائم ہوگی وہ اس امت پر ہے. ہمارا آپ کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی, یہ ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے. ابھی حضرات فرماتے ہیں, انہوں نے گناہ فرماتے ہیں, سن رہے ہوئے کہ جس میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اور ہم سب کا عقیدہ ہے تو نہیں ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نبی مانتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, نوافل بھی پڑھتا ہے, سنت والی زندگی گزارتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. کہ یہ مسلمان ہیں,
تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اس عقیدے کی وجہ سے ہر مسلمان کسی نے نفرت کا ذکر چاہے وہ کرے یا نہ کرے. ہر مسلمان کے ذمہ نبوت والی محنت پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے محنت کرنا کوشش کرنا جان سے مال سے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ صرف ثواب حرکت کے لیے نہیں کرنے کا کام. یہ ہم سارے یہ سننے دل اتارے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ صبح الحمدللہ ہمیں حضور کو حکم دیا اور حضور کی امت ہونے کی وجہ سے میرے ذمہ یہ کام کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے کوشش کرنا دو چیزیں ہیں جان سے مال سے یہ میری ذمہ داری ہے. جہاں جہاں ہماری صلاحیت دیکھ رہی ہے وہاں ہماری ذمہ داری نہیں. ابھی ہر ساتھی دیکھ لیں صبح سے لے کر شام تک دنیا کے لیے محنت کتنی کر رہا ہوں آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہا ہوں یہ ہر ساتھی اپنے کو دیکھ. میرے دوستوں بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات کیا ہے آخری نبی ہو عالمی نبی دونوں بات ایک آخری نبی اور دوسرا عالمی نبی. پوری دنیا میں اس وقت موجودہ تقریباً 8 ارب انسان رہتے ہیں. کتنے بھائی 8 ارب. جس میں کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں ماشاءاللہ پڑھے سارے پڑھے لکھے لوگ اندازن بیٹھے. پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے 2 ارب ہیں اور 6 ارب کلمے سے محروم. 6 ارب کلمے سے محروم ہیں اور کلمے سے محروم ہو کر چلا گیا تو کہاں جائے گا دوزخ میں جائے گا. کتنے سال کے لیے جائے گا کروڑوں اربوں کروڑوں سال نہیں ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن گئی. ایک کتا آگ میں گر جائے گا ہم برداشت کر سکتے ہیں. خنزیر گیہوں آگ میں گر جائے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو 6 ارب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یقین ہمارا کہ مرتے ہی ہم نہیں بن گیا ہمیشہ دے وہ پیغام پہنچانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ پیغام کس کے ذمہ ہے وہ کون جائے گا ان کے پاس بولو گے. نماز روزہ حج زکات پورا دن بہت بڑے اللہ کے ہاں ہے لیکن ہماری نماز روزہ حج زکات پہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے بولو گے. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ 2 ارب انسان پوری دین پر آ جائے اور پوری دین کی محنت پر آ جائے اور 6 ارب کے اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اس لیے یہ کوشش کرنا محنت کرنا جان مال سے ہماری ذمہ داری. ہم پوری دنیا میں جا نہیں سکتے. نیت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں جہاں تک نہیں جا سکتے بزرگ بھیجیں. لیکن میرے دوستوں کے بزرگوں وہ 6 ارب کلمے سے محروم اس لیے ہے کہ 2 ارب کلمے پڑھنے والے کلمے کی زندگی سے محروم. پورے کوہات میں 100% نمازی ہے. 5 وقت نماز کی بات کریں پورے دن دور کی بات ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ دین تقریباً یہاں ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں جس میں پورا دین ہو. پوری دنیا میں ایک مسلمان ملک نہیں جو ایک شہر ہے اس میں پورا دین ہو. ایک بستی ہے پورا دین. ہمارے
دفتروں میں پورا دن ہے، دکانوں میں ہے، کارخانوں میں ہے، تو وہ اس لیے محروم ہے کہ جہاں مسلمان کل میں کی زندگی سے محروم ہے، تو اس لیے ہماری محنت ابھی اپنوں میں ہے، ہماری محنت مسلمانوں کے اندر ہے۔ یہ مسلمان کو یہ کہانی ہے، ہم آپ مسلمان ہیں، ہم حضور حکومت ہے، ہماری ذمہ یہ ہے پورا دین جیتنے میں لانا، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، پورے دین پر چلنا یہ تو ہر مسلمان اس کو مکلف ہے، اور پورا دین پوری دنیا میں چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی میرے دوستوں کا بزرگوں اس کو سیکھنے کے لیے یہ ہم جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اجتماع جو بہت کرا ہے وہ اسی بنیاد پر نہیں کہ بہت عمل میں جمع ہو گیا، نہیں یہ نہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر دن کی محنت کرتے ہوئے اپنے زندگی میں پورا دن نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کی ذمہ ہے پورا دن، اور جب پورے دن پر مسلمان چلے گا تو اللہ کے رحمت بارش کی طرح بچے گا، اور جتنی پریشانی ہے وہ دین کی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو، اور آپ والی مبارک محنت میں سب سے پہلی چیز سیکھنے کا کیا ہے؟ تبلیغ میں ہم نکلتے ہیں کیا سیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ روزے کے لیے، جلنے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال 7 مہینے کے لیے مشورہ ہے، گشت ہے، تعلیم ہے، اجتماع ہے، سب جمعہ ہے۔ اس میں میرے دوستوں کو سب سے پہلا سبق ہمارا سیکھنے کا اور سب سے بنیادی سبق ہمارا اتنا ایمان سیکھنا، وہ ایمان ہمیں حرام سے روکو، اتنا ایمان سیکھنا وہ ایمان ہمیں اسباب کی یقین سے نکالنا۔ یہ ہر مسلمان پر علماء سے پوچھ لو، یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت؟ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کے درجے۔ ہماری آنکھ کو حرام دیکھنے سے روکے، جب بھی کوئی محل آ جائے تو ہمارا اتنا ایمان ہو ہماری آنکھ کو پھیر کے ڈالے، آنکھ جھک جائے غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے، غلط بولنے سے۔ حدیث کو مفہوم ہے کہ اس میں 4 علامتیں ہیں، وہ پکا منافق اور ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور ایمان ہی کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت، اللہ کے راستے میں نکل، یہ ایمان ہی کی محنت۔ ایمان میں قوت آ جائے، ایمان میں طاقت آ جائے، پورے دن پر چلنے، کیونکہ ساری آخرت کی ساری کامیابیاں اور مرنے سے پہلے جتنے حالات ہیں ان کی درستی تو اللہ نے دین کے ساتھ دی۔ آخرت کے جتنے حالات ہیں، قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، یہ جتنی کامیابیاں ہیں اور مرنے سے پہلے جتنے حالات ہیں ان کی درستی کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ پورے دن پر آ جائے اور دین پر بغیر ایمان رکھتے چلتے۔ فرمایا کہ منافق کی سب سے پہلی علامت کہ وہ جھوٹ بولے۔ کیا کرے گا؟ بولو یہ سب سے پہلی اور بنیادی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہ منافق کی سب سے پہلی علامت ہے، اور یہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، فرمایا یہ ایمان کی کمزوری کو نشان ہے۔ فرمایا منافق یہود نصارہ سے نیچے دوزخ میں۔ ابھی ہم ہر ساتھی دیکھ لیں کہ بے روزانہ کتنی جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ صبح سے لے کر شام تک میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، مذاق میں بھی جھوٹ بولے ہوئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مسلمان اور مشرک کی غسل، مسلمان اور مسلم کی غسل، یا رسول اللہ مسلمان اور جھوٹ؟ نہیں،
مسلمان بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، دین سے کامیابی کا قدر یقین ملے گی ایمان کے بقدر. اور یہ ایمان کی محنت ہے. اتنا ایمان سیکھنا کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر انتہائی ضروری ہے. اور دوسری علامت ہے وعدہ کر کے پورا نہیں کرنا. کل آ جاؤ پرسوں یہ کرو وہ کرو، بلکہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو عقلمند کہا جائے گا. امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے. کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں نکالے. اس لیے ایمان بنیادی چیز ہے. دیکھو ایک آدمی ہے کہ اس کی یہ خالص زندگی بنتی ہے. اندر یہ بات ہے کہ میری زندگی مال سے بنتی ہے. میں شکر کریں تو من جہاں سے آئے گا کمائے گا، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، لیکن وہ کچھ بات کمائے گا. کسی کی بات بنتی ہے یا بگڑتی ہے، لیکن وہ بات کمائے گا. جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا. اب سب پوچھا لیکن میرے پاس مال آ جائے تو ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ایمان ہی کی محنت. اور ایمان جو بنے گا وہ کرنے کی دعوت سے بنے گا. ایمان کیسا ہے؟ دیکھو سب سے پہلے محنت صحیح ہوگی. محنت صحیح ہوگی تو یقین ٹھیک ہوگا. یقین ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوں گے. عمل ٹھیک ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت سے بھی بڑی کامیابی اللہ کا راضی ہوگا. دنیا پر کی ساری کامیابیاں اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ سے ساری کامیابی لینے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کامیابی وہ لے جانا پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کا پورا دین. اور دین پانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ صحیح یقین. وہ صحیح یقین جو آئے گا وہ کلمے کی دعوت سے. ایک کلمے کے الفاظ ہیں، ایک کلمے کی حقیقت، کلمے کے اخلاص ہے. زندگی جو بدلے گی وہ کلمے کے اخلاص کی وجہ سے. حرام سے آدمی بچتا ہے کلمے کے اخلاص کی وجہ سے. ایمان کی دوست کی وجہ سے نیت غیر کی ہو جاتی ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے. کیا کریں گے بھائی؟ سب سے پہلے 6 نمبروں میں سب سے پہلے کون سا نمبر؟ سب سے پہلے کلمہ ہے. ہر نبی کامل شریعت والے تھے، لیکن ہر نبی کامل شریعت والے تھے. شریعت بعد میں ملی ہے. سب سے پہلے ہر نبی والے نے کلمہ کی دعوت. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام آتا جتنے بھی اشیاء ہیں اور جتنے بھی احوال ہیں اس کی نفی کرتے وہ خالق کی اس بات کا ہی تشریف.